ایک تجارتی جہاز پر حوثی باغیوں کے میزائل حملے میں متعدد افراد ہلاک۔ کینیڈا اقوام متحدہ کے فلسطینی امدادی ادارے کی فنڈنگ بحال کر دے گا، اہلکار۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بائیڈن کو انتخابی مباحثے کا چیلنج۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر بدھ کے روز حوثی باغیوں کے میزائل حملے میں 3 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حملے نے یونان کی ملکیت اور بارباڈوس کے جھنڈے والے جہاز ٹرو کانفیڈنس کو یمن کی بندرگاہ عدن کے ساحل پر نشانہ بنایا۔ نومبر کے وسط میں حوثیوں کی جانب سے حملے شروع کیے جانے کے بعد یہ پہلی ہلاکتیں ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ امریکہ یمن کے حوثیوں کو بین الاقوامی جہاز رانی پر حملوں کے لیے جواب دہ ٹھہرائے گا۔ The United States will continue to hold the Houthis accountable for their attacks. حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسے جہازوں پر حملہ کریں گے جن کا تعلق برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل سے ہے۔ جہاز رانی کی صنعت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام جہازوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فلسطینی سفیر ریاض منصور نے فلسطینی نیاد امریکیوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان سے بدھ کے روز ملاقات کی تاکہ انہیں غزہ میں فلسطینیوں کے مصائب سے آگاہ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر رولا الفارا ہیوسٹن ٹیکساس سے تعلق رکھنے والی فلسطینی نیاد امریکی ہیں۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ان کے خاندان کے 150 سے زائد افراد اسرائیلی حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ Every single minute counts. Every single minute signifies the death and destruction and agony of our people. انہوں نے بتایا کہ کس طرح متعدد بچے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس اور سفیروں پر مستقل جنگ بندی اور فلسطینی عوام کے لیے کسی مستقل حل کے لیے زور دیا۔ کینیڈا کی ایک سرکاری اہلکار نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ ان کا ملک غزہ کی پٹی کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی اونروا کے لیے اپنی فنڈنگ بحال کر دے گا۔ کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے اس سے پہلے اطلاع دی تھی کہ کینیڈا فنڈنگ بحال کر دے گا اور بین الاقوامی ترقیات کے وزیر احمد حسین بدھ کو اس فیصلے کا اعلان کریں گے، لیکن سرکاری اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے اے پی کو بتایا کہ اس اعلان میں تاخیر ہوئی ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی اس وقت مشرق وسطی میں ہے اور اسرائیل کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کے روز یوکرین میں ماسکو کے اقدامات کے بارے میں بات کرتے ہوئے طلباء کو بتایا کہ اپنے بنیادی مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ نے جن کو بوتل سے باہر نکال دیا اور یوکرین کی حمایت کو پہنچ گیا۔ پوٹن نے جنوبی روس میں بین الاقوامی طلباء کے ساتھ ایک میٹنگ میں کہا کہ اگر انہیں یعنی امریکہ کو اجازت ہے تو پھر دوسرے ملکوں کو اپنے بنیادی مفادات کے تحفظ کی اجازت کیوں نہیں ہے۔ امریکہ کا پوٹن کے بیان پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن امیدوار کے طور پر سامنے آنے کے بعد صدر جو بائیڈن کو انتخابی مباحثے کا چیلنج کیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ملک کی بھلائی کے لیے ضروری ہے کہ جو بائیڈن اور میں ان مسائل پر بحث کریں جو امریکہ اور امریکی عوام کے لیے بہت اہم ہیں۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر لکھا کہ میں جو بائیڈن کو مباحثے کی دعوت دیتا ہوں کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت۔ صدر بائیڈن نے اس بات کا اشارہ نہیں دیا کہ آیا وہ ٹرمپ کے ساتھ بحث مباحثے میں حصہ لیں گے یا نہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری سے نمٹنے کے لیے ٹھوس کوششوں کے باوجود برازیل میں ڈینگی بخار کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو ملک کے ویکسینیشن کے منصوبوں کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ جنوبی امریکہ کی وزارت صحت کے مطابق برازیل میں 2024 میں ڈینگی بخار کے 10 لاکھ کیسز ہوئے، جن میں 214 اموات کی تصدیق ہوئی۔ برازیل میں متعدی امراض کے ماہر ریناٹو کفوری نے کہا کہ ویکسین کی خوراک کی محدود دستیابی نے ملک کی جانب سے رد عمل کی کوششوں کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ برازیل کو آئندہ 5 برسوں تک ہر سال ڈینگی ویکسین کی صرف 6 ملین خوراکیں ملیں گی، جو ڈاکٹر کفوری کے مطابق اس بیماری پر قابو پانے یا ملک میں ڈینگی کے کیسز کی تعداد کو کم کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔